الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ حکومت کو چاہیے کہ اب اپوزیشن پر توجہ کم کر کے معیشت پر توجہ مرکوز کرے۔ IMF کی شرائط کو جلد از جلد مکمل طور پر نافذ کیا جائے تو کچھ عرصے میں معیشت پٹڑی پر آ سکتی ہے اور اس کے بعد عوام کو ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے۔ اہم امور جلد نمٹائے جائیں کیونکہ اس میں تاخیر کی وجہ سے معیشت کمزور اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس سے حکومت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ اگر گندم بروقت درآمد کر لی جاتی تو ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ نہ ہوتا۔ حکومت کے پاس وسائل کم اور مسائل بہت زیادہ ہیں۔ وسائل نہ ہونے کے باوجود ناکام سرکاری اداروں کو پالنا حکومت کی مجبوری ہے، جس پر سالانہ سینکڑوں ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ جو ادارے منافع بخش ہیں وہ بھی اپنے ہی جیسے نجی یا عالمی اداروں کے برعکس بہت کم منافع کما رہے ہیں۔ ان اداروں کو صرف 4.5 لاکھ ملازمین کی نوکریوں کی خاطر چلایا جا رہا ہے، جس کی قیمت 22 کروڑ عوام ادا کر رہے ہیں۔ ان سرکاری کمپنیوں کو بیچ کر اس کی آمدنی کو ملک چلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ حکومت بندرگاہیں، ریلوے، بینک، ایئر لائنز، صنعتیں، ٹرانسپورٹ اور تعمیراتی ادارے چلانا بند کرے کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں اور صرف ریگولیٹر کا کردار ادا کرے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں صحت اور تعلیم کے شعبہ میں کام کر رہی ہیں اور اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ جب پاکستان میں نجی ایئر لائنز منافع میں چل سکتی ہیں تو PIA کس وجہ سے 635 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے۔ ترسیل و تقسیم کے دوران 34% بجلی چوری اور ضائع ہو رہی ہے، جس میں 17% وہ افراد و ادارے بھی شامل ہیں جو بل ادا نہیں کرتے مگر انہیں بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ اس سے بل ادا کرنے والے صارفین کے لیے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، جبکہ ملکی ترقی کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح گیس کمپنیاں بھی سالانہ 200 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں۔ ناکام اداروں کو فروخت کرنے سے حکومت کو بھاری آمدنی ہوگی، سالانہ سینکڑوں اربوں روپے کا ضیاع رک جائے گا۔ یہ ادارے عوام کو سہولت فراہم کرنے لگیں گے، جس سے معاشی ترقی ہوگی اور لوگوں کو روزگار بھی ملنے لگے گا۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔